نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ، بڑا عنوان کتاب الاذان ہمارا شروع تھا۔ کتاب الاذان کے متعلق ابتدا میں یہ بتلایا تھا کہ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ 2 حصے پہلے بیان ہو چکے ہیں، اب تیسرا حصہ وہ شروع ہے جس میں نماز اور نماز کے متعلقات کا ذکر ہے۔ اس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے درج کیے ہیں۔ چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، جو عام طور پر بعض مسائل کے اندر الجھن ہوتی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ باب نمبر 82، باب ایجاب تکبیر و افتتاح الصلاۃ۔ باب ہے تکبیر کا واجب ہونا، تکبیر تحریمہ کا لازم ہونا، و افتتاح الصلاۃ اور نماز کا افتتاح کرنا۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا لازمی ہے، اس کے بغیر آدمی نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ اسی چیز کو واضح فرمائیں گے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے بغیر نماز کے اندر داخل ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے امام صاحب نے بھی آگے روایات کے اندر اس چیز کو ثابت کیا ہے، اور دیگر احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی وضاحت ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ان کے نظریے کا رد کرنا چاہتے ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ اللہ اکبر کے بجائے کوئی بھی لفظ جس کے اندر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان ہو، ان سے نماز کا افتتاح کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اللہ الکبیر، اللہ العظیم، اس طرح کا کوئی لفظ بھی، جبکہ جمہور محدثین اور فقہاء کے نزدیک لفظ اللہ اکبر کے ساتھ ہی نماز کا افتتاح کرنا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ لفظ اللہ اکبر کے ساتھ ہی نماز کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ اس چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ بیان ثابت کرنے کے لیے 3 روایتیں لائے ہیں۔ حدیث نمبر 732، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکب فرسا فجحش شقہ شقہ الایمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ کی دائیں طرف اس کو خراشیں آئی۔ جوہش انسان نیچے گرے تو جس طرح رگڑ لگتی ہے جسم کو، اس طرح خراشیں آ گئی، یعنی آپ گھوڑے پر سوار تھے، اسے گرنے کی وجہ سے خراشیں آ گئی۔ قال انس رضی اللہ عنہ فصلی لنا یومئذ صلاۃ من الصلوات وهو قائد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس دن نماز پڑھائی، نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی، وهو قائد، آپ بیٹھے ہوئے تھے، فصلینا وراءہ قعودا، تو ہم نے بھی بیٹھ کر ہی آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ ثم قال لما سلم، پھر سلام پھیرنے پر آپ نے فرمایا
انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے۔ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے پھر تم رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب رکوع سے سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لے فقولوا ربنا ولک الحمد، تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اس روایت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ تکبیر کہہ کر نماز کو آغاز کرنا، لیکن آئندہ روایت کے اندر اس کا وضاحت آ رہی ہے۔ اس روایت کے اندر اختصار ہے، آئندہ روایت کے اندر اس کی صراحت اور وضاحت ہے۔ حدیث نمبر 733، قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن انس بن مالک انہ قال خر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس فجوحش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، فجوحشت، آپ کو خراش آئی، چونکہ آپ بھی جس طرح باقی انسانوں کے ساتھ معاملات، خوشی بھی، غمی بھی، صحت بھی، بیماری بھی، باقی عارضے پیش آتے تھے، اسی طرح چونکہ آپ بھی انسان تھے اس لیے آپ کو بھی یہ عارضہ پیش آیا، گھوڑے سے گرے ہیں اور آپ کے جسم کو کوئی چوٹ، خراش آئی۔ فصلی لنا قائداً، آپ نے نماز پڑھائی ہمیں بیٹھ کر۔ فصلینا معه قعودا، تو ہم نے بھی بیٹھ کر ہی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ فلما انصرف، جب آپ نے انصراف کیا یعنی سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف رخ کر کے بیٹھے، قال انما الامام اور انما جعل الامام، آپ نے فرمایا کہ امام تو بنایا جاتا ہے لیؤتم بہ، تاکہ اس کی اقتداء، پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع میں چلا جائے پھر تم رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب سر اٹھائے تو اٹھا لے تو تب تم سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب سجدہ کرے تو پھر تم سجدہ کرو۔ اس میں الفاظ ہیں فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، تو ثابت ہوا کہ تکبیر کہنا اس کا آپ نے حکم دیا ہے اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 857 کے اندر یہ لفظ ہیں کہ لا تتم صلاۃ احد من الناس حتی یتوضا، تم میں سے کسی کی نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ وضو کرے، فیاد الوضوء مبادئہ، اور وضو کو ٹھیک طریقے سے کرے، ثم یکبر، پھر تکبیر کہے۔ تو یہ لفظ واضح ہیں کہ نماز کے افتتاح کے لیے تکبیر کا کہنا یہ لازمی ہے۔ اور اسی طرح طبرانی کی حدیث میں 4526 میں یہ لفظ ہیں ثم یقول اللہ اکبر، پھر وہ اللہ اکبر کہے۔ اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاۃ، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اعتدل قائما ورفع یدیہ، آپ سیدھا کھڑے ہوتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، ثم قال اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 862 اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 1865 اور ابن حبان کے اندر بھی حدیث نمبر 1870 کے تحت یہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک روایات سے یہ ثابت ہے کہ نماز کا آغاز اور افتتاح اللہ اکبر سے کیا جائے، جس طرح کہ مسند بزار حدیث نمبر 536 میں جو
صحیح مسلم کی شرطوں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے قال اللہ اکبر، تو اپنی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے۔ اور مسند احمد و سنن نسائی کی روایت کے اندر بھی نبی کے طریقے کی نماز کے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر کلما واضع و رفع، جب بھی آپ نماز کے کسی رکن کے اندر اس کو جھکتے یا اٹھتے تو ہر جگہ آپ لفظ اللہ اکبر ہی کہا کرتے تھے، آغاز میں بھی، رکوع سجدے کو جاتے ہوئے بھی، اور رکوع سجدے سے اٹھتے وقت بھی ہر جگہ اللہ اکبر۔ ہاں البتہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس کی استثنائی الفاظ الگ وضاحت ہے، سمع اللہ لمن حمدہ اس وقت کہے جائیں۔ حدیث نمبر 734، قال حدثنا ابو الیمان قال خبرنا شعیب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا۔ آپ نے فرمایا امام تو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، پیروی کرو۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو پھر تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع میں پہنچ جائے پھر تم رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر ہی نماز ادا کرو۔ نماز بیٹھ کر، اس کے پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے کہ آپ کی زندگی کی آخری نماز جو ہے وہ آپ بیٹھ کر بیماری کے عارضے کی وجہ سے پڑھا رہے تھے، تو صحابہ کرام کھڑے تھے، تو گویا کہ یہ جب امام بیٹھ کر پڑھائے تو تم بیٹھ کر پڑھو، یہ ابتدائی حکم تھا۔ بعد کے اندر آخری آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ثابت ہوا کہ امام کسی عارضے کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھائے تو مقتدی صحت مند ہے، صحیح سلامت ہے، تو وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ باب نمبر 83، باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء۔ باب ہے رفع الیدین کرنا تکبیر اولی، پہلی تکبیر کے وقت جب نماز کو شروع کرتے ہیں تو تکبیر کے ساتھ ہی رفع الیدین کرنا۔ رفع الیدین کا معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ کہاں تک اٹھانا ہے، کن کن مواقع پر اٹھانا ہے، یہ تمام تفصیل امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، تکبیر اولی اس وقت بھی، اور اسی طرح رکوع کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی، اور اسی طرح 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جب تیسری رکعت سے کھڑا ہوا جائے اس وقت بھی۔ تو یہ 4 مواقع ہیں رفع الیدین کرنے کے، نماز کے آغاز میں، اور ہر رکوع کو جاتے ہوئے، ہر رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور اگر 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز ہے تو 2 رکعتوں کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا اس وقت بھی۔ اس میں یہ ہاتھوں کو اٹھانا اور تکبیر تحریمہ کہنا، پہلے ہاتھوں کو اٹھایا جائے یا پہلے تکبیر کہی جائے یا دونوں کو برابر کیا جائے، تینوں طریقے حدیث میں آتے ہیں۔ ایک تو ہاتھوں کو پہلے اٹھا لینا اور تکبیر بعد میں کہنا، مثلا ہاتھ اٹھائے اور پھر بعد میں اللہ اکبر کہا، جس طرح کہ حدیث میں رفع یدیہ ثم کبر، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر تکبیر کہی۔ اور دوسرا جو صحیح مسلم کے حدیث نمبر 390 کے اندر الفاظ ہیں کہ کبر ثم رفع یدیہ، آپ نے تکبیر کہی اور پھر ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس کے اندر پہلے تکبیر کہنا اور بعد میں ہاتھوں کو اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ اور
تیسرا طریقہ کہ ہاتھوں کو اٹھانا اور تکبیر کرنا یہ دونوں ہی ایک ہی وقت میں ہوں، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں کہ رفع یدیہ مع تکبیر، آپ نے رفع الیدین تکبیر کے ساتھ کی ہے، جب تکبیر کہی تو ساتھ ہی ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ تو تینوں طریقے احادیث سے ثابت ہیں، تو جس پر بھی عمل کر لیا جائے تو وہ درست ہوگا۔ حدیث نمبر 735، قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ۔ یقینی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ فعل کانا فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کے اندر استمرار کا معنی ہوتا ہے۔ تو یرفع فعل مضارع سے پہلے کانا ہے جس کے اندر استمرار کا معنی ہوگا کہ آپ ہمیشہ ہی ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، حذو منکبیہ اپنے کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ جب بھی نماز کو شروع کرتے، جب بھی نماز کو شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ اور اسی طرح وَإِذَا كَبَّرَ لِرُكُوعِ جب بھی تکبیر کہتے رکوع کے لیے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا تو اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے۔ جب بھی نماز کا آغاز کرتے، شروع کرتے، اس وقت بھی رفع الیدین، اور جب بھی رکوع کو جاتے اور جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے، ان مواقع پر آپ رفع الیدین کرتے۔ رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے؟ وقال سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس وقت یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے۔ وکان لا یفعل ذلک فی السجود اور آپ یہ رفع الیدین سجدوں میں نہ کرتے تھے، نہ سجدے کو جاتے ہوئے، نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے، نہ دو سجدوں کے درمیان۔ سجدوں کے اندر یہ رفع الیدین نہ تھی، البتہ رکوع کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہوتی۔ یہ روایت امام بخاری 4 مرتبہ لائے ہیں، ایک تو یہی حدیث نمبر 735 اور اس طرح 726 اور 736 اور 38 اور 739، 735 736 37 اور 739 ان تمام کے اندر یہ رفع الیدین کا اسی روایت کو تذکرہ کیا ہے۔ تو رفع الیدین یہ ان مواقع پر، اب یہ بخاری کی روایت ہے اور آگے بھی روایات آ رہی ہیں، اور یہ نماز کا ایک حسن ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں اثر منقول ہے کہ رفع الیدین من زینت الصلاۃ، رفع الیدین یہ نماز کی زینت، نماز کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ یہ طحاوی جلد 2 صفحہ 152 پر اور علامہ ابن عبد البر بھی یہ روایت لائی ہے۔ اس طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بکل رفع 10 حسنات بکل اصبع حسنہ، کہ رفع الیدین کرتے وقت ایک بار رفع الیدین کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں، تو ہر انگلی کی ایک نیکی 10 نیکیاں یہ ملتی ہیں۔ یہ طبرانی کبیر جو 17 صفحہ 297 پر یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اثر اور یہ فرمان موجود ہے۔ گویا کہ ایک بار رفع الیدین کرنے سے صحابی کے اس فرمان کے مطابق اگر 10 نیکیاں ہوں تو 10 نیکیاں تو کم از کم ہے، اس امت کا خاصہ ہے، پھر اس کو کئی گنا آگے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر 10 بھی ہوں تو دن رات کی 5 نمازوں کی، صرف فرض فرائض کی اگر دیکھی جائے تو فرائض کی نیکیاں دیکھی جائے رفع الیدین کی تو یہ 430 نیکیاں، دن رات کی فرائض کی 430 نیکیاں بنتی ہیں، اور 430 کو سال کی نمازیں، ایک سال کے اندر 360 دن بھی اگر لگائیں تو یہ 1,54,800 نیکی، 1,54,800 نیکی صرف رفع الیدین کی ملیں گی، اور یہ صرف فرائض کی بات ہے۔ اگر
سنن راتبہ جو فرائض سے پہلے یا بعد میں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے ان کو بھی شمار کر لیا جائے تو ان کی رفع الدین 2,16,000 بن جی 2,16,000 نیکیاں ان کی بن جائیں گی۔ اور فرائض اور سنن دونوں کو ملا دیا جائے، فرائض اور سنن دونوں کو ان کے رفع الدین کی ایک رفع الدین کی 10 نیکیاں کے شمار کر کے تمام سال کی نیکیوں کا شمار کیا جائے تو ایک سال کے اندر سنن اور فرائض اور سنن سے مراد سنت مؤکدہ، سنن مؤکدہ اور فرائض کی جو رفع الدین کی نیکیاں ہیں وہ بنے گی 3,70,800 3,70,800 نیکیاں صرف رفع الدین کی۔ اگر اشراق، تہجد اور دیگر نوافل کو بھی شامل کی جائے تو پھر تو کس قدر اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک سنت پر عمل کرنے کا کس قدر فضیلت اور مقام ہے کہ کتنی لاکھوں نیکیاں اس میں حاصل ہوتی ہیں، تو قیامت کے دن ایک نیکی بھی اگر کم ہوگی تو انسان کے لیے کتنی مشکل اور پریشانی کا سبب بنے گا۔ اس لیے اپنی نماز کو یہ اس خوبصورت سنت کے ساتھ مزین کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، جو نبی کی سنت کے انتہائی محب تھے، وہ فرماتے کہ یہ نماز کی زینت ہے۔ باب نمبر 84، باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع۔ باب کا رفع الیدین کرنا جب آدمی تکبیر کہے یعنی تکبیر تحریمہ، و اذا رکع جب بھی رکوع کرے، و اذا رفع جب بھی رکوع سے سر اٹھائے۔ گویا کہ ان 3 موقعوں پر رفع الیدین کرنا یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا۔ حدیث نمبر 736، قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری اخبرنی سالم بن عبداللہ عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا قام فی الصلاۃ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ تو رفع الیدین فرماتے، حتی یکونا حذو منکبہ یہاں تک کہ کندھوں کے برابر ہو جاتے، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر۔ وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع، اور اسی طرح آپ کرتے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے۔ ویفعل ذلک اذا رفع رأسہ من الرکوع، اور اسی طرح ہی کرتے تھے جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ ویقول سمیع اللہ لمن حمدہ، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ولا یفعل ذلک فی السجود، البتہ سجدوں کے اندر یہ رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ تو یہ اس کے اندر اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت جس کے اندر یہ بات بالکل واضح ثابت ہو رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا یہ معمول تھا، کیونکہ اس میں بھی فعل مضارع پر کانا و کانا یفعل ذلک حین یکبر للرکوع، جب بھی رکوع کرتے اس وقت آپ اسی طرح فرماتے کرتے تھے۔ تو اس کے متعلق جو محدثین نے رفع الیدین کے متعلق روایات کو شمار کیا ہے وہ 254 روایات ہیں جو رفع الیدین کے متعلق، اور 48 کے قریب صحابہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر 50 کا تذکرہ کیا کہ 50 صحابہ اس سنت کو، اس رفع الیدین والی سنت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ خلفائے راشدین اور اسی طرح عشرہ مبشرہ یہ صحابہ بھی اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی روایت کے تحت یہ جو ابھی بیان کی گئی ہے اسی کے تحت شرح کرتے ہوئے تذکرہ کیا ہے کہ کہتے ہیں فرماتے ہیں وذکر الحاکم و ابو القاسم المندہ ممن رواہ العشرۃ المبشرہ، امام حاکم اور ابن مندہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ روایت ہے جس کو عشرہ مبشرہ صحابہ بیان کرتے ہیں۔ وذکر شیخنا ابو الفضل الحافظ،
اور ہمارے شیخ ابو الفضل حافظ فرماتے ہیں انو تتبع مروا من الصحابہ، انہوں نے تلاش کیا کہ کون کون صحابہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، فبالغوا 50 رجلا، تو 50 کے قریب ان کی تعداد پہنچی کہ 50 صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کے بعد والے مشہور ائمہ محدثین وہ بھی اس کے قائل تھے، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ رفع الیدین عند الافتتاح والرکوع والرفع منہ، کہ رفع الیدین نماز کے آغاز میں رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذی یرفع احب الی ممن لا یرفع، جو رفع الیدین کرتا ہے وہ مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اس سے جو رفع الیدین نہیں کرتا۔ دیکھیں حجت اللہ جلد 2 صفحہ 10۔ اور انور شاہ کاشمیری حنفی وہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین تواتر سے ثابت ہے اور منسوخ نہیں، یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ منسوخ بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح عبداللہ لکھنوی فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کثیر صحابہ سے قوی طرق اور اخبار صحیحہ سے ثابت ہے۔ دیکھیے السعایہ جلد 1 صفحہ 213۔ اس طرح اور بھی بہت سارے حنفی علماء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ رفع الیدین مسنون ثابت ہے اور اس کا منسوخ کہنا ثابت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 737، قال حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد عن ابی قلابہ انہ رعا مالک بن الحویرث اذا صلی کبر ورفع یدیہ۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتے، کبرا وہ تکبیر کہتے، ورفع یدیہ اور رفع الیدین کرتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب بھی رکوع کو جاتے تو رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدیہ تو رفع الیدین کرتے۔ یہ کن کا عمل ہے؟ یہ ابو قلابہ تابعی جو ہیں اپنے شیخ اپنے استاد صحابی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بیان کر رہے ہیں۔ اور اب جب انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نماز اس طرح پڑھی تو پھر بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا، آپ نے بھی نماز ایسے ہی ادا کی۔ اب یہ روایت کتنی واضح ہے کہ اب تابعی جو ہیں وہ صحابی کی نماز بیان کر رہے ہیں مالک بن حویرث کی، اور یہ وائل بن حجر اور یہ مالک بن حویرث یہ آخر زندگی کے اندر اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں، آخر زندگی کے اندر ہیں، اس کے اندر نسخ کا بھی کوئی احتمال نہیں۔ تو اب تابعی جب اپنے شیخ صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کی، اور پھر صحابی نے یہ بھی بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، آپ نے ایسے کیا ہے۔ تو جب آپ کی وفات کے بعد صحابی اس طرح نماز پڑھ کر بیان کرتے ہیں اور نبی کی طرح نسبت کرتے ہیں کہ آپ ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، اب منسوخ کا کون سا دور ہوگا، کس دور کا یہ منسوخ ہوئی ہوگی۔ اب اسی طرح وائل بن حجر رحم اللہ ان تینوں جگہ رفع الیدین کا تذکرہ کرتے ہیں جو صحیح مسلم کے حدیث نمبر 896 میں ہے۔ تو وائل بن حجر جو ہے یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور آپ کے پاس 9 ہجری اور 10 ہجری میں یہ 2 مرتبہ آئے ہیں۔ 9 ہجری میں 1 مرتبہ آئے ہیں، دوسری مرتبہ 10 ہجری میں آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ابن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، تو وہ نماز کو شروع کرتے رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت تینوں جگہ رفع الیدین کرتے، اور انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ دیکھیے سنن
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو نماز جب سکھلاتے تو ان تینوں جگہ رفع الیدین کرتے تھے۔ دیکھیے الخلافیات للبہقی بحوالہ نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 415۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔